السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، أما بعد. جی الحمدللہ ہم نے یہاں پیج 49 تک کمپلیٹ کر لیا تھا، اور یہ پیج 50 جو ہے اس فائل کا، اس میں حصہ با سے شروع کرنا ہے. تو آن لائن کون ہیں جو کہ پڑھنا چاہیں گے شروع میں؟ مسز طارق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے؟ جی ٹرانسلیشن بھی کرنا ہے؟ جی ٹرانسلیشن ایک لائن پڑھیے گا، اس کی ٹرانسلیشن کیجیے گا. جی. این المدرس، ٹیچر کہاں ہے؟ ہوا فی الفصل، وہ کلاس میں ہے. این المدرس الجدید، نیا ٹیچر کہاں ہے؟ ایک بار ہوا واپس اس کو ریڈ عند کریں. المدیری، وہ ایک سیکنڈ، اس سینٹینس کو واپس ریڈ کریں. وَأَيْنَ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. اس کو آپ بریک نہ کریں، کنٹینیوس پڑھیں. وَأَيْنَ وَأَيْنَ الْمُدَرِّسُ الْجَدِيدُ. جید. ہوا عند المدیری، وہ پرنسپل کے پاس ہے. صحیح. این الطالب الجدید، نیا اسٹوڈنٹ کہاں ہے؟ ذهب الى المکتبۃ، وہ لائبریری کی طرف گیا ہے. صحیح. من ذلك الرجل الطويل الذي خرج الآن من المدرسة. وہ لمبا آدمی جو مدرسے سے باہر نکلا، وہ کون ہے؟ صحیح. هو المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے. صحیح. اس میں آپ نے الآن کا ٹرانسلیشن کیا کیا تھا؟ اب. من ذالک الرجل، خرج الآن، جو اب نکلا باہر مدرسے سے. صحیح. یہ الآن کون سی حالت میں ہوگا؟ الآن تو مفتوح ہے نا سر؟ اعراب کیا ہے اس کا؟ اعراب اس کا اعراب رفع نصب ہے، ہے. نصب ہے، جر ہے؟ نصب میں کیوں؟ نصب میں کیوں ہے؟ یہ ظرف ہے. صحیح. جزاک اللہ خیرہ. هو المدیر الجدید، وہ نیا پرنسپل ہے. آگے صحیح. پڑھوں سر؟ جی آگے بڑھیں. ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، وہ چھوٹا لڑکا حمزۃ کون ہے؟ الوصل کو بولا کریں آپ، حمزۃ الوصل کو بغیر اس کے پڑھا کریں. خرج الآن. جی. ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن منل من الفصل. منل جی. ومن الولد ومن الولد الصغیر الذی خرج الآن من الفصل، وہ چھوٹا لڑکا کون ہے جو کلاس سے اب نکلا؟ صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ هو کیجیے گا. ابن پہلے سینٹنس تھا من ذالک الرجل الطویل، کون ہے وہ لمبا آدمی، الذی وہ جو خرج الآن نکلا اس وقت، من المدرستی مدرسے سے. ٹھیک ہے جی، آپ آگے ریڈ کریں پلیز. هو ابن المدیر الجدید، وہ نئے پرنسپل کا بیٹا ہے. صحیح. اس کا ذرا لیمن سے ایک بار انالیسس کر دیں. اس سینٹنس میں ہوا کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. مبتدا. صحیح. ابن ابن مضاف،
صحیح المدیری مضاف الیہ. صحیح. الجدید شاید مضاف الیہ ہی ہے. تو اس کا مضاف کون ہے؟ نیا پرنسپل. مدیر. مدیر آپ نے کہا نیا نہیں، صفہ پرنسپل. موصوف. یہ جو سر ترجمہ ہے صفہ، جی جی صفہ موصوف ہوگا. ٹھیک المدیر. ہے. اس میں جی المدیر صفت ہوگی یا موصوف ہوگا؟ المدیر موصوف ہوگا، الجدیدی صفہ ہوگا. صحیح. اور یہ پورا جو ہے خبر بن جائے گا. ٹھیک ہے. ابن جی المدیر الجدیدی ہوا کی خبر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی جی. آگے پڑھیں. لمن تلک السیارۃ الجمیلۃ، وہ خوبصورت گاڑی کس کی ہے؟ صحیح ہیا للمدیر الجدیدی، وہ نئے پرنسپل کی ہے. آگے پڑھو. جی جی. لمن ھذا الکتاب الکبیر، یہ لمن یہ بڑی کتاب کس کے لیے ہے؟ صحیح ہوا جی. ہوا للمدرسی، کیا وہ ٹیچر کے لیے ہے؟ لا ہوا للطالب الجدیدی، نہیں وہ نئے اسٹوڈنٹ کے لیے ہے. صحیح. این الملعقۃ الصغیرۃ، این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹی چمچ کدھر ہے؟ ٹھیک ہے اس کو پڑھیں گے این الملعقۃ الصغیرۃ. این الملعقۃ الصغیرۃ، چھوٹی چمچ کدھر ہے؟ ہیا فی الکوبی، صحیح وہ کپ میں ہے. این الکرسی صحیح. المکسور، کپ یا گلاس. جی. این الکرسی المکسور، ٹوٹی ہوئی چیئر کدھر ہے؟ ہوا ہناکا، وہ یہیں ہے. ہونا کا معنی ہوتا ہے وہاں. ٹھیک ہے جی. جزاک اللہ خیر بارک اللہ فیک. ہیا فی الکوبی ساری خبریں. دیکھیں جب یہ فی حرف جر آ جاتا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پھر اس کو خبر نہیں کہتے بلکہ اس کو متعلق بالخبر کہیں گے. ٹھیک ہے. یہاں پہ خبر اصل میں محذوف ہے. ٹھیک ہے. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں ہیا موجودۃ فی الکوبی، وہ موجود ہے گلاس میں. ٹھیک ہے. یا ہیا موضوعۃ فی الکوبی، وہ رکھی ہوئی ہے گلاس میں. ٹھیک ہے. جب حرف جر آ جائے تو پھر اس کو خبر عام طور پہ نہیں کہتے. آپ کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں لیکن عام طور پہ جو اس کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ متعلق بالخبر ہوتی ہے. محذوف کیا ہے؟ محذوف وہ ہوتا ہے جس کا ذکر سامنے نہ کیا ہوا ہو لیکن انڈرسٹوڈ ہے، ذہن میں ہے، بولنے والے کے اور سننے والے کے. موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی کا ہو کر خبر ہوگا نا. موصوف صفت ہو کر مضاف الیہ ہو کر مرکب اضافی ہو کر خبر ہوگا. اللہ اکبر. اتنا کمپلیکیٹ نہ کریں، سمپل رہنے دیں. یہ موصوف صفت ہو گئے. المدیر الجدید موصوف صفت. المدیر ٹیکنیکلی مضاف الیہ ہے ابن کا. ٹھیک ہے. اب آپ پورے کو خبر کہنا چاہیں پورے کو خبر کہہ دیں، ابن کو خبر کہنا چاہیں ابن کو خبر کہہ دیں، اتنا فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے جی. کیا میری آواز باقیوں کے پاس بھی کلیئر نہیں ہے؟ متعلق بالخبر کا معنی ہوتا ہے کہ اس کا تعلق ہے خبر سے. ٹھیک ہے. اچھا باقیوں کے پاس کلیئر ہے تو آپ ذرا دیکھ لیجیے گا. آپ کے ہو سکتا ہے انٹرنیٹ میں کوئی ایشو ہو. باقی کتنا نکالا ہے 733. جی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ریڈ کریں پلیز. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی. تمارین ایکسرسائز. جی آ رہی ہے. جی میں پڑھوں. جی. تمارین ایکسرسائز. جی پلیز. جی. اقرا وقتب پڑھیں اور لکھیں. الطبیب الجدید فی المستشفى والطبیب القدیم فی المستوصف. نیا طبیب یعنی نیا ڈاکٹر ہاسپٹل میں ہے اور پرانا ڈاکٹر کلینک میں ہے.
القلم المکسور علی المکتبی ٹوٹا صحیح. ہوا مستوصف کا اعراب کیا ہوگا؟ مستوصفی کیونکہ فی کی وجہ سے حرف جر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جزاک القلم اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. القلم المکسور علی المکتبی ٹوٹا ہوا قلم ڈیسک کے اوپر ہے. المروحۃ الجدیدۃ صحیح. فی الغرفۃ الکبیرۃ نیا پنکھا بڑے کمرے میں ہے. صحیح. مروحہ کا معنی ہوتا ہے پنکھے کا. جی. ٹھیک ہے جی. اللغۃ العربیۃ سہل عربی زبان آسان ہے. الولد الطویل اللغۃ العربیۃ. ایک سیکنڈ, آپ سہلۃ. جب ایک سینٹنس کمپلیٹ کیا کریں تو اس کے بعد تھوڑا سا پاز دیا کریں تاکہ اگر اس پہ کوئی فیڈ بیک ہو تو وہ آ سکے. اللغۃ العربیۃ سہلۃ. جی سہلۃ. جی عربی زبان آسان ہے. الطویل ٹھیک ہے. الولد ایک الطویل. سیکنڈ ویٹ کیجیے گا, ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. المروحۃ الجدیدۃ, مروحہ کہتے ہیں پنکھے کو, فین کو. اور المستوصف, ٹھیک ہے, ایک ہاسپٹل بڑا ہوتا ہے, کلینک اس کا چھوٹا ہوتا ہے. پہلے کا ترجمہ تھا الطبیب الجدید, نیا ڈاکٹر, فی المستشفى ہاسپٹل میں ہے, والطبیب القدیم, اور پرانا ڈاکٹر, فی المستوصف کلینک میں ہے. ٹھیک ہے. ہناکا کا مطلب تھا وہاں, اوور دیر. اور مروحہ کا معنی ہو گیا پنکھے کا. فرسٹ کا ترجمہ ہو گیا, پیج نمبر 51 ہے یہاں پہ. جی سوری, کنٹینیو کریں پلیز. الولد الطویل الذي خرج من الفصل الآن طالب من الكويت. وہ جو لمبا لڑکا وہ جو نکلا ہے کلاس سے, اب طالب علم ہے کویت میں. یہ صحیح ہے اس کا؟ صحیح. یہاں پہ اس یعنی میرے پاس جو کتاب ہے اس میں ہند لکھا ہوا ہے تو کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. الولد الطویل, لمبا لڑکا, الذی خرج من الفصل الآن, وہ جو نکلا کلاس سے اس وقت, طالب اسٹوڈنٹ ہے, من الہندی. ٹھیک ہے. اچھا یہ میرے پاس طالب جو ہے ٹیکنیکلی الولد الطویل کی خبر ہے, اصل میں جملہ تھا الولد الطویل طالب من الہندی, لمبا لڑکا اسٹوڈنٹ ہے, من الہندی یا من الکویت تھی جہاں سے بھی. اور یہ بی ہے. اب جی اچھا صحیح. اب ٹھیک ہے. جی آواز کٹ رہی تھی آپ کی, کوئی بات نہیں, پھر آگے پڑھ لیتی ہوں. انا فی المدرسۃ الثانویہ, میں سیکنڈری اسکول میں ہوں. ذهب الرجل الفقیر الى صحیح. الوزیر, فقیر آدمی گیا ہے وزیر کی طرف. جلس الطالب الجدید خلف حامد, نیا طالب علم بیٹھا ہے پیچھے حامد کے. صحیح. بیٹھا ہے نہیں کہیں گے, بیٹھا. پاسٹ میں اس کا ترجمہ ہوگا. جی اچھا, بیٹھا ہے حامد کے, یہ کہیں گے حامد کے پیچھے. بیٹھا نیا اسٹوڈنٹ حامد کے پیچھے. اچھا ایک سیکنڈ. الآن کا مطلب ہوتا ہے اس وقت, الآن کا مطلب ہوتا ہے اس وقت. اور پوائنٹ نمبر 3 میں فی الغرفۃ الکبیرۃ, فی الغرفۃ الکبیرۃ, کیونکہ الکبیرہ الغرفہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. جی نمبر 9. السکین الکبیر ایٹ کا ٹرانسلیشن جلس طالب الجدید, بیٹھا الطالب الجدید نیا اسٹوڈنٹ, خلف حامد, حامد کے پیچھے. جی. پڑھوں. السکین الکبیر حاد جدا, بڑی چھری کے ایجز, جی چھری کے کنارے بہت تیز ہیں, یا چھری کی دھار کہتے ہیں, یا بہت تیز ہے بڑی چھری کی, کیونکہ کبیر کا چھری, بس چھری آپ کہہ دیں, بڑی چھری بہت. ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. خلف حامد, مجرور کیوں ہے؟
خلفہ حامد، خلفہ جو ہے وہ ظرف ہے اور جس کی مضاف ہے، نہیں ظرف ہے، ظرف، اور یہ ظرف جی کی وجہ خلفہ مضاف کے طور پہ آیا ہوا ہے، تو اور حامد جو جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اس وجہ سے مجرور ہے. جی ٹھیک ہے جی. 7 کا معنی تھا ذهب الرجل الفقیر، گیا فقیر آدمی، الی الوزیر، وزیر کی طرف. جی نمبر 10 دیکھ لیں پلیز. من هذا الولد القصير هو ابن المدرس الجديد. صحیح مدرسو کیوں ہوگا؟ ہوا بن المدر، اچھا او سوری، ہاں یہ تو مضاف الیہ بنے گا. ہوا بنو مدرس الجدیدی، یہ ہوگا نا صحیح. صحیح. یہ چھوٹا لڑکا، یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ وہ بیٹا ہے نئے مدرس کا یا نئے ٹیچر کا. جزاک اللہ خیرہ، بارک اللہ فیک. نمبر 9 تھا السکین الکبیر حاد جدا، بڑی چھری تیز ہے بہت. حاد معنی تیز ہے اور جدا معنی بہت. ان کے بعد ایک بار پھر 5 to 10 دیکھیں، بار بار ریپیٹ تو نہیں کیا جا سکتا، ان میں سے ایک ہی سینٹینس کے ہم نے 2-3 بار ترجمے کر دیے ہیں، تو بار بار ریپیٹ کریں گے تو پھر تو کافی. اگر بیچ میں کوئی ایسی چیز آ رہی ہے، کوئی ورڈ ایسا آ رہا ہے جو آپ کو کلیئر نہیں ہے، تو اس کا آپ بالکل کہیں، میں اس کا بتا دوں گا. ٹھیک ہے. نمبر 9 کا ٹرانسلیشن کر لیا. نمبر 10 کا من ھذا الولد الصغیر، یہ چھوٹا لڑکا کون ہے؟ هو ابن المدرس الجدید، وہ مدرس کا، نئے مدرس کا بیٹا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. املا الفل فراغی فیما یلی بالبنعۃ الذی بین قوسین بعد تحلیۃ عند الزومی. عند اللزوم. میں ایک بار واپس پڑھ رہا ہوں. املا فی الفراغی، لکھیں یا بھریں، فی الفراغی خالی جگہوں میں، فیما یلی جو مندرجہ ذیل ہیں، بالنعتی، نعت کا معنی کیا تھا؟ صفت سے، یعنی خالی جگہوں میں آپ صفت لگائیں. الذی، وہ جو، بینا قوسینی، وہ سر اسکرین نہیں آ رہی. اسکرین نہیں آ رہی، اب آ رہی ہے؟ جی اوکے. بینا قوسینی، وہ جو قوسین، قوسین کا معنی ہوتا ہے بریکٹس. ٹھیک ہے، یہ جو 2 بریکٹس ہیں، تو وہ نعت جو کہ بریکٹس کے درمیان ہے، بعد تحلیتہ بال، اس کو ال سے مزین کرنے کے بعد، یعنی اس پہ ال لگانے کے بعد، عند اللزومی، لازمی طور پہ. ٹھیک ہے، یعنی جو بریکٹ میں ایک صفت ہے، اس کو آپ نے ال لگا کے یہاں پہ صفت کے طور پہ استعمال کرنا ہے. جیسے کہ پہلے میں کیا ہو جائے گا؟ این المدرس الجدید. صحیح، این المدرس الجدید. اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ مدرس، نیا مدرس کہاں ہے؟ صحیح. نیا مدرس. الثانی نمبر 2. التاجر الکبیر فی السوق. تاجر، بڑا تاجر مارکیٹ میں ہے. انا طالب، ہنا طالب قدیم، میں پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. جلست طالب جدید خلف
خلف محمد جلست طالب جدید. جدید خلف محمد جدید نہیں, جلست طالب الجدید خلف. اچھا جلست طالب جدید خلف جدید خلف طالب الجدید, طالب جلست الجدید طالب جلست طالب بل خلف محمد. نیا اسٹوڈینٹ بیٹھا ہوا ہے محمد کے پیچھے. بیٹھا ہوا ہے نہیں کہیں گے, جلسہ فعل ماضی ہے تو ہم کہیں گے نیا اسٹوڈنٹ بیٹھا محمد کے پیچھے. ٹھیک ہے, خلفہ ہوگا, خلفہ چونکہ یہ ظرف ہے. اب ایک منٹ ویٹ کیجیے گا. نمبر 3 تھا انا طالب قدیم, میں اسٹوڈنٹ ہوں پرانا. طالب موصوف, قدیم اس کی صفت, پرانا اسٹوڈنٹ. انا مبتدا, میں پرانا اسٹوڈنٹ ہوں. اور اس میں ال کے جدید کے ساتھ ال لگائیں گے نمبر 4 میں, جلست طالب الجدید. ٹھیک ہے جی. اب آپ نمبر 5 ریڈ کریں پلیز. من الولد الطویل طویل الذی خرج الآن من الفصل. صحیح. لمبا لڑکا کون ہے جو ابھی کلاس سے نکلا؟ ابھی کلاس سے نکلا. کلاس سے نکلا. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. نمبر 4 میں جلست طالبو تھا, طالبی نہیں تھا, جلست طالبو. صحیح. نمبر 5 ہو گیا من الولد الطویل الذی خرج الآن من الفصل. صحیح. نمبر 6 عمار ولد قصیر, عمار چھوٹا لڑکا ہے. صحیح. فیصل طبیب شہیر, فیصل طبیب شہیر, فیصل مشہور ڈاکٹر ہے. لمن ھذا السریر مکسور, ٹوٹا ہوا بیڈ, یہ ٹوٹا ہوا بیڈ کس کے لیے ہے؟ آپ ایک بار واپس ریڈ کریں. دیکھیں آپ نے اس کو کہا یہ ٹوٹا ہوا بیڈ, آپ اس کو صفت موصوف بنا رہی ہے تو ایک بار واپس ریڈ کریں. لمن ھذا السریر مکسور. دیکھیں صفت موصوف ہے, سریر اور مکسور موصوف ہے, تو السریر ہے تو صفت کیسے آئے گی اس کی؟ مکسور. ال کے بغیر آئے گی, ال کے ساتھ آئے گی؟ ال کے ساتھ آئے گی. تو پھر آپ ال کے ساتھ پڑھیں. جو ساتھ میں لمن ھذا السریر سریر المکسور. صحیح. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. لمن ھذا السریر المکسور, یہ ٹوٹا ہوا بیڈ کس کے لیے ہے یا کس کا ہے؟ ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. نمبر 6 تھا عمار ولد قصیر. عمار معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ معرفہ ہے کیونکہ یہ کسی شخص کا نام ہے, اس میں علم ہے. عمار مبتدا ہو جائے گا, ولد قصیر خبر ہو جائے گی جس میں ولد موصوف ہے اور قصیر اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. نمبر 9 ھذا قلم المکسور. ایک بار واپس ریڈ کریں. ھذا قلم المکسور. ھذا قلم المکسور. ھذا قلم مکسور. ھذا قلم مکسور. آگے ھذا قلم مکسور ترجمہ پین, یہ پین ٹوٹا ہے. نہیں, یہ پین ٹوٹا ہے نہیں. صحیح ترجمہ کیا ہوگا؟ پین ٹوٹا ہے, یہ پین ٹوٹا ہوا, یہ ٹوٹا پین ہے. دیکھیں اگر یہ ٹوٹا ہوا پین ہے, یہ صحیح ترجمہ ہے. ھذا قلم مکسور, یہ ٹوٹا ہوا پین ہے. ٹھیک ہے جی. اگر مجھے یہ کہنا ہو کہ یہ پین
ٹوٹا ہوا ہے تو کیسے کہوں گا؟ ٹوٹا ہوا ہے ھذا قلم مکسور. نہیں، پھر مجھے کہنا پڑے گا ھذل قلم مکسور. ٹھیک ہے، یہ پین ٹوٹا ہوا ہے، اس میں صفت موصوف نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، ھذل قلم یہ مبتدا ہو جائے گا، اس میں اشارہ اور اس کا مشار الیہ. ھذل قلم یہ پین مکسور ٹوٹا ہوا ہے. یہاں پہ جو سینٹینس ہے وہ ہے ھذا قلم مکسور، جس میں ھذا مبتدا ہو گیا، قلم مکسور صفت موصوف ہو گئی. یہ ٹوٹا ہوا پین ہے. ٹھیک ہے جی. اوکے. نمبر 10 أين السكين سكين حاد. آپ کو اس کی صفت لانی ہے نا. سکین کی صفت کیسے آئے گی؟ سکین کی حاد. أين أين السكين. أين السكين الحاد. ال آ جائے گا تو پھر تنوین نہیں آئے گا. جی جی جی. أين السكين سكين الحاد. اچھا، یہ سکین قاف کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کاف کے ساتھ ہے. أين السكين الحاد. اوکے. أين السكين الحاد. ترجمہ چھری مطلب شارپ چھری کہاں ہے؟ صحیح، جزاک اللہ. اچھا، یہ ایک اور آخری کر لیں پلیز. لمن هذه السيارة الجميلة. سيارة. سینٹینس پورا واپس. لمن هذه السيارة الجميلة. صحیح. لمن یہ جمیل خوبصورت گاڑی کس کے لیے ہے؟ یہ خوبصورت گاڑی کس کے لیے ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیرن. اچھا، مکسورن کا مطلب ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، حادن کا مطلب تیز ہوتا ہے، لمن کا مطلب کس کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے حروف الشمسیہ اور حروف القمریہ پڑھ لیے ہیں. اچھا، یہ میں ایک بار واپس بتا رہا ہوں، جو کہ یہ چیز ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ڈسکس کی تھی. ھذل قلم اور ھذا قلم، ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ ھذل قلم اور ھذا قلم، ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ کیا فرق ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا کمپلیٹ سینٹینس ہے؟ سیکنڈ والا جو ہے یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے، جس میں ھذا مبتدا ہے، قلم اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ کریں گے یہ ایک پین ہے. اور ھذل قلم کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یہ قلم. اس میں کمپلیٹ سینٹینس نہیں ہے، یہ پورا جو ہے یہ مبتدا ہے. اب اگر میں آگے مینشن کرتا ہوں مکسورن، تو اب کیا ہوا؟ میں نے اس مبتدا کی ایک خبر ایڈ کر دی ہے، یہ پین ٹوٹا ہوا ہے. مبتدا خبر. اور اگر اس سینٹینس میں دیکھتا ہوں ھذا قلم مکسورن، اب یہاں پہ میں نے کیا ایڈ کی ہے؟ یہاں پہ میں نے صفت ایڈ کی ہے قلم ان کی، تو یہ ٹوٹا ہوا پین ہے. ٹھیک ہے، ٹوٹا ہوا صفت موصوف ہو گیا. ٹھیک ہے جی، یہ دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا پلیز. اس معذرت کے ساتھ کہ دور قحط رجال کا زمانہ میں گشت میں خواتین. اچھا جی، اوکے. One, two, three, four, five, six. اچھا، آپ میں سے یہاں سے کسی کو ریڈ کرنا ہے؟ المکسور نہیں ہوگا القلم کے ساتھ، القلم المکسور. ھذا القلم المکسور اگر کہہ دیں گے تو پھر بھی جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا، پھر ہوگا یہ ٹوٹا ہوا پین
اور پھر اس کے لیے کوئی خبر چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے, آپ نے کہا تھا جملہ بنانے کے لیے ال لگاتے ہیں. میں نے کب ایسا کہا تھا جملہ بنانے کے لیے کہاں پہ ال لگاتے ہیں؟ ایسے جملے بالکل ہو سکتے ہیں جس میں ال بالکل نہ ہو. جیسے ابھی بیچ میں ایک سینٹینس آیا تھا عمار ولد قصیر, یہ پورا جملہ ہے اور اس میں ال نہیں ہے. جی ریڈ کریں. اقرا الطالب الذي خرج من الفصل الآن من اندونیسیا. ترجمہ کرنا. جی. الطالب اسٹوڈنٹ, وہ جو نکلا کلاس سے, وہ جو ابھی کلاس سے نکلا وہ انڈونیشیا سے ہے. الطالب الذي خرج من الفصل. ٹھیک ہے جی, اس کا ایک بار انالیسس دیکھ لیں. الطالب جملے میں کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. مبتدا ہو جائے گا. الذي کیا ہو جائے گا؟ اس میں موصول. خرج من الفصل الآن, یہ اس کا کہلائے گا صلہ. ٹھیک ہے, صاد لام اور ہا صلہ, اس میں موصول کا صلہ. اسٹوڈنٹ وہ جو نکلا کلاس سے ابھی. من انڈونیشیا, یہ کیا ہو جائے گا؟ حرف جار اور اسم مجرور, اور یہ دونوں مل کے بنیں گے متعلق بالخبر. ٹھیک ہے, تو اس سینٹینس میں ٹیکنیکلی خبر مینشن نہیں ہے, تو وہ کیا ہوگی؟ متعلق بالخبر. جب ایک خبر مینشن نہیں ہوتی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کیا ہے؟ محذوف ہے. ٹھیک ہے, الطالب مبتدا, من انڈونیشیا متعلق بالخبر, اور خبر اٹ سیلف محذوف ہے. خبر محذوف ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے, میں اس کو ذرا سا کلیئر کر لوں. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں الولد فی البیت, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الولد فی البیت, لڑکا گھر میں. لڑکا گھر میں ہے. گھر میں کیا ہے؟ گھر میں کیا ہے؟ میں یہ بھی تو کہہ سکتا ہوں الولد جالسن. الولد بارک اللہ فیک جالسن فی البیت. میں اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ الولد قائم. قائم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کھڑا ہوا. کھڑا ہوا ہے. میں کہہ سکتا ہوں الولد نائم فی البیت. نائم کا معنی نائم سویا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں یہ 3 سینٹینسز ہیں, ان تینوں میں خبر مینشنڈ ہے. الولد مبتدا, جالسن خبر, فی البیت متعلق بالخبر. متعلق بالخبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو اس کا جلوس ہے, یہ جو اس کا بیٹھنا ہے, یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ گھر میں. یہاں پہ میں فی البیتی کی جگہ فی المدرسہ بھی کر سکتا ہوں. اب وہ جگہ چینج ہو جائے گی. کس چیز کی جگہ چینج ہوگی؟ اس کے بیٹھنے کی. تو یہ جو ڈیٹیل ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ اوکے ٹھیک ہے, تو اس کا جو فی البیتی کا تعلق کس سے ہے؟ اس کی خبر سے ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ متعلق بالخبر. متعلق یعنی جس کا تعلق ہو, جس کا ریلیشن ہو خبر سے. یہ بھی سینٹینس ہے, اس میں خبر چینج ہو گئی. الولد مبتدا ویسا ہی ہے, فی البیتی بھی متعلق بالخبر ویسی ہے. فرق کیا آ گیا؟ اب وہ بیٹھا ہوا نہیں ہے بلکہ کیا کر رہا ہے؟ کھڑا ہے. نائم اب سویا ہوا ہے. اسی طرح مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اب مجھے اگر کچھ ایگزیکٹلی نہیں بتانا کہ وہ بیٹھا ہے, کھڑا ہے, سویا ہے, تو میں نے صرف کیا کہہ دیا؟ الولد فی البیت, لڑکا گھر میں. اب وہ سو رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے. اردو میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, یا ایک اور اس کو جنرلائز کرنے کے لیے کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم کہہ سکتے ہیں الولد الولد موجود فی البیت. اب کیا ہوا کہ لڑکا گھر میں کیا ہے؟ موجود ہے, پریزنٹ ہے. اب وہ سو رہا ہو, کھا رہا ہو, میں اسپیسیفائی نہیں کر رہا. ہو سکتا ہے بیٹھا ہو سکتا ہے سو رہا ہو سکتا ہے کھا رہا ہو سکتا ہے کچھ بھی کر رہا ہو, پڑھ رہا ہو. اب بار بار موجود نہیں مینشن کیا جاتا. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا جاتا کہ لڑکا کلاس میں موجود ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ لڑکا کلاس میں ہے, استاد کلاس میں ہے, اسٹوڈنٹس کلاس میں ہیں. تو اس موجودن کو ہم بار بار لکھتے نہیں ہیں,
بلکہ کیا کر دیتے ہیں, اس کو ہم حذف کر دیتے ہیں اور ہم صرف کہہ دیتے ہیں الولد فی البیت. اب سینٹینس میں ٹیکنیکلی ایک خبر ہے, کیونکہ خبر کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوگا, لیکن ہم نے صرف کیا کیا, کلام کو چھوٹا کرنے کے لیے, بار بار تکرار نہ ہو, ہم نے اس بات کو حذف کر دیا. حذف کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز بولنے والے نے بھی جب کہی ہے تو اس کی انٹینشن میں ہے, اور سننے والا بھی جب سنے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا. الولد فی البیت یعنی لڑکا کلاس میں گھر میں موجود ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کو ہمیشہ مینشن نہیں کیا جاتا. حذف کا معنی ہوتا ہے مٹا دینا, ختم کر دینا, ٹھیک ہے. یہاں تک کلیئر ہے کہ حذف کا مطلب کیا ہے, اور خبر کے حذف ہونے کا کیا مطلب ہے, اور متعلق بالخبر کا کیا مطلب ہے, اس پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں تک خبر کے حوالے سے کلیئر ہے, امید ہے انشاءاللہ. اچھا, اب دیکھیں خبر کس کی ہوتی ہے. خبر آنے کے لیے کیا چاہیے ہوگا ہمیں, پہلے مبتدا چاہیے ہوگا. جب مبتدا جب آئے گا تبھی اس کی خبر آئے گی, ٹھیک ہے. اب مبتدا آگے ہم جائیں گے تو کبھی مبتدا کا نام چینج ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی اور نام سے آ جاتا ہے, لیکن کانسیپٹ وہی رہے گا کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو. اگر آپ کو عربک گرامر کا ٹاپک یاد ہو تو وہاں پہ ہم نے ایک اصطلاح استعمال کی تھی مسند الیہ, جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ موجود ہونا چاہیے تو اس کے بارے میں ہم بات بتائیں گے. جب مسند الیہ موجود نہیں ہوگا تو ہم بات جو بھی بتا دیں گے. میں کہوں کھڑا ہے تو بیٹھا ہے, سو رہا ہے, آپ بات ہی کلیئر نہیں ہوگی کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو جب تک جس کے بارے میں بات ہو رہی ہو وہ پتا ہونا چاہیے تبھی اس کی خبر آئے گی, ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا خبر, مبتدا سے اس کا تعلق ہے, مبتدا کی خبر آئے گی. اچھا میں ایکسل پہ کھول لیتا ہوں. میں نے آپ کو کہا کہ مبتدا جب آتا ہے تو اس کی خبر آئے گی. اب کافی ٹائمز ایسے ہوں گے کہ اس خبر کو ظاہری طور پہ مینشن کیا جائے گا, مثال کے طور پہ الولد قائم, ٹھیک ہے, یہاں پہ خبر کو مینشن کیا گیا ہے. کبھی ایسا ہوگا کہ مبتدا آئے گا, اس کے ساتھ خبر بھی آئے گی, اور اس کے ساتھ ایڈیشنل ڈیٹیل بھی آئے گی. ایڈیشنل ڈیٹیل جس کو ہم فی الحال کہہ دیتے ہیں متعلق بالخبر. اب یہ عام طور پہ دو فارمز میں آتی ہیں, ایک ہوتی ہے حرف جار اور اس میں مجرور کے ساتھ, یا پھر دوسری ظرف کی فارم میں بھی آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ الولد قائم فی البیت, یہ کس چیز کی ایگزامپل ہو گئی, مبتدا خبر متعلق بالخبر جس میں حرف جار اور اس میں مجرور ہے. دوسرا الولد قائم امام البیت. اب اس میں کیا ہو گیا, حرف جر نہیں آ رہا, ظرف آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی کہلائے گا, اس کے متعلق ہی ایک طریقے سے آپ کہہ لیں, اس سے متعلق ہے, بس فرق کیا ہے یہاں پہ یہ ظرف کے طور پہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. اور الولد قائم تحت الشجرۃ بالکل ایسا ہے. کبھی کبھی کیا ہوگا کہ مبتدا کا ذکر ہوگا, خبر کو محذوف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ متعلق بالخبر آ جائے گا. محذوف ایسے لکھتے ہیں, یعنی یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں, خبر ہو گئی محذوف, ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہہ دیا الولد فی البیت, یا پھر میں نے کہہ دیا الولد امام المسجد, ٹھیک ہے. لڑکا مسجد کے سامنے ہے, لیکن آپ کو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے, لڑکا مسجد کے سامنے ہے کا مطلب کیا ہے, لڑکا کیا کر رہا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کھڑا ہے, بیٹھا ہے, کم از کم موجود تو ہے نا. تو اس لیے عام جو ورڈ نکالا جاتا ہے وہ موجود, یعنی عربی میں کائن, اس طرح کے 3-4 اور الفاظ ہیں, مستقر وغیرہ. لیکن پوائنٹ بینگ کہ وہ خبر موجود ہوتی ہے
لیکن ذہن میں ہوتی ہے, اس کو ذکر نہیں کیا جا رہا ہوتا. ٹھیک ہے, امید ہے یہاں تک کلیئر ہے کہ خبر کا تعلق ہے اس کے مبتدا سے. اب آ جائیں اسم موصول. اسم الموصول, اسم الموصول جو ہے وہ آئے گا اپنے صلہ کے ساتھ. ٹھیک ہے, اپنے صلہ کے ساتھ. جیسے کہ میں نے کہا الذی ہوا قائم. ٹھیک ہے, اچھا اب کیا یہ اس کا ترجمہ آپ کیسے کریں گے؟ وہ کھڑا ہے, کیا یہ آپ کو مکمل جملہ لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے, جملہ دو طرح کا ہوتا ہے, یا جملہ اسمیہ ہوگا یا جملہ خبریہ ہوگا. اس میں موصولہ اگر آپ کو یاد ہو, اس میں موصولہ ہم نے جب کیا تھا تو اس میں موصولہ کی ڈیفینیشن میں کیا شامل تھا؟ اس میں موصولہ, اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ ایسا اسم جو مذکورہ اسم کو, مذکورہ اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وہ جو اس سے پہلے جس کا ذکر ہو چکا ہو. اب اس سینٹنس میں الذی ہوا قائم میں مسئلہ کیا ہے؟ الذی سے پہلے کچھ ذکر ہی نہیں ہوا ہے, تو یہ الذی کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ نہیں پتا. تو اب ہم نے اس کی ڈیٹیل دی, الولد الذی ہوا قائم. اب الولد ہو گیا مبتدا, یہ بیچ میں اب پوری ایڈیشنل ڈیٹیل ہے ان دا فارم آف اسم موصولہ اور اس کا صلہ. ٹھیک ہے, لیکن ابھی بھی جملے میں کیا چیز موجود نہیں ہے؟ لڑکا وہ کھڑا ہے, اس کی خبر نہیں ہے کہ اس کا کیا کروں. وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ طالب اسٹوڈنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے آگے اور ایڈیشنل ڈیٹیل لگانی ہے تو آپ نے کہہ دیا فی المدرسۃ. ٹھیک ہے, یہ جو اس میں موصولہ اور صلہ ہے, اس کے بارے میں آپ کو کیا چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر اس کو پورے جملے سے ہٹا بھی دیں, جملہ پھر بھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا. میں یہاں سے اس کو ایسے ہی اریز کر دوں, جملہ پھر بھی صحیح ہے. تو یہ پورے جملے میں ایڈیشنل ڈیٹیل آئے گی. اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ آتا ہے اس میں موصولہ اور اس کا صلہ آئے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب یہ بات میں ایک ایڈیشنل کر رہا ہوں, اگر کلیئر ہو, لیکن اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا سکتا. صلہ یا تو ایک پورا جملہ ہوگا اپنی ذات میں, یا پھر ایک اور چیز کہلاتی ہے جو کہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے, وہ کہلاتی ہے شبہ الجملہ. شبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شبیہ جیسے کہتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ سملر, مثال کے, یعنی جملے کی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے. شبہ الجملہ وہ جو جملہ نہیں ہوتا لیکن جملے کی طرح ہوتا ہے, وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے, صرف ایڈیشنل ڈیٹیل کے طور پہ جس کے ذہن میں رہے. تو صلہ خود جو ہے یا تو پورا ایک کامل جملہ ہوگا یا پھر شبہ الجملہ ہوگا, لیکن صلہ خبر نہیں ہوتا. صلے کا تعلق ہوتا ہے اسم موصول سے, خبر کا تعلق ہوتا ہے کس سے؟ مبتدا سے. مبتدا ہوگا اس کو اس کی خبر چاہیے ہوگی. صلہ کس کو چاہیے ہوگا؟ اسم موصولہ کو. ٹھیک ہے, مبتدا کو صلہ نہیں چاہیے ہوگا اور اسم موصولہ کو خبر ضروری نہیں ہے کہ چاہیے ہوگا. ٹھیک ہے, امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی, اب یہ جو سینٹنسز تھے ان سب میں اسی طرح ہے. الطالب مبتدا, الذی اسم موصولہ, خرج من الفصل الان, یہ پورا کیا ہوگا؟ صلہ ہو جائے گا. من انڈونیشیا متعلق بالخبر. اب اس کی خبر کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر اردو میں ترجمہ کروں تو کہہ سکتا ہوں اسٹوڈنٹ آیا ہے انڈونیشیا سے. اب یہ آیا ہے کہاں پہ ہے؟ انڈونیشیا سے آیا ہے. یہ جملے میں آیا ہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ نہیں لکھا ہوا, یہ خبر محذوف ہے. وہ اسٹوڈنٹ انڈونیشیا سے تعلق رکھتا ہے. یہ تعلق رکھتا ہے کہاں ہے؟ یہ محذوف ہے. کچھ بھی آپ نکال سکتے ہیں جو کہ سینٹینس کا سینس بنائے گا, لیکن اس کو ریپیٹ نہیں کیا. اسٹوڈنٹ انڈونیشیا سے ہے. انڈونیشیا سے ہے کا مطلب کیا ہے کہ اس کی پیدائش انڈونیشیا میں ہوئی تھی, وہ رہتا ہے انڈونیشیا میں, لیکن یہ ساری باتیں ذکر نہیں کی جا رہی سینٹینس میں, ان سب کو محذوف رکھا جا رہا ہے. ایک ہی جملے میں خبر اور صلہ دونوں آ سکتے ہیں. ابھی جو ہم سارے سینٹینسز کر رہے تھے جو میں نے یہاں پہ کیا لکھا, اس میں یہ خبر ہے اور یہ صلہ ہے اسم موصول کا. یہ خبر ہے اپنے مبتدا کی. ٹھیک ہے, اچھا جی, اس کو آگے ریڈ کر لیں پلیز. نمبر 2.
الکتاب الذی علی المکتبی للمدرسی، کتاب جو ڈیسک پر ہے وہ مدرس کے لیے ہے، ٹیچر کے لیے ہے. وہ مدرس کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک سیکنڈ، اگر ایک ہی یعنی موصولہ کے بنا محذوف ہوگا، موصولہ کے بنا، یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر ہو سکے تو ایک بار واپس لکھ دیجیے گا کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. للمدرسو کیوں نہیں ہے؟ للمدرسو اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ جو لام ہے یہ لام حرف جر ہے، اور حرف جر کے بعد ہمیشہ اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا، حالت جر میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو للمدرسی. جی نمبر کتاب وہ جو ڈیسک پر ہے ٹیچر کے لیے ہے. نمبر 3. لمن اب ایک سیکنڈ، اسی کو ایک بار واپس انالیسس کر لیں. الکتابو کیا ہو جائے گا سینٹینس میں؟ مبتدا. مبتدا ہو جائے گا. الکتاب مبتدا ہو گیا. الذی اس میں موصول اس میں موصول. علی المکتبی صلہ. صلہ ہو گیا. اب یہ صلہ دیکھیں جملہ مکمل نہیں ہے، یہ ٹیکنیکلی شبہ جملہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن فی الحال اس کی ڈیٹیل میں نہیں. اور للمدرسی کیا ہو جائے گا؟ متعلق بالخبر. متعلق بالخبر. کس کی؟ مبتدا کی. للمدرس کا الذی سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. علی المکتبی کا الذی سے تعلق ہے. نمبر 3. لمن ھذا القلم الجمیل الذی علی المکتبی، یہ خوبصورت قلم وہ جو ڈیسک پہ ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ اچھا جب ہم گرامیٹیکل ترجمہ کرتے ہیں نا تو کوشش کیا کریں کہ ورڈز کا سیکوینس میں کیا کریں. ٹھیک ہے، ورنہ پھر آگے سے کس کا ہے یہ خوبصورت قلم وہ جو ڈیسک پر ہے. یعنی اس میں موصولہ کو نکال دیں تو محذوف ہو جائے گا سینٹینس. سینٹینس محذوف نہیں ہوگا، اس میں موصولہ اور اس کے صلہ کو نکال دیں تو سینٹینس پھر بھی کمپلیٹ رہے گا عام طور پہ. ٹھیک ہے. للمدرس خبر کیوں نہیں ہوئی متعلق؟ کیونکہ یہاں پہ حرف جر آ گیا ہے. میں نے کہا تھا کہ حرف جر جب آ جاتا ہے تو اس کو خبر نہیں کہتے، متعلق بالخبر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں موصول آیا تو ہمیشہ خبر نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں موصول اگر آئے گا تو خبر ہمیشہ محذوف نہیں ہوگی، خبر مذکور بھی ہو سکتی ہے، اس کا ذکر بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ اس سینٹینس میں ہے جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الولد الذی هو قائم طالب فی المدرسۃ، اس میں طالب جو ہے وہ خبر ہے مذکور، اس کا ذکر ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. اس سینٹینس کا بھی ایک بار کر لیتے ہیں. لمن ھذا القلم الجمیل، اصل میں یہ پورا جملہ تھا ایک. لمن ھذا القلم الجمیل، یہ خوبصورت قلم کس کا ہے؟ اس میں ھذا القلم الجمیل کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. ٹیکنیکلی یہ مبتدا ہے، لیکن سوال کرنے کے لیے کیا ہے کہ لمن کو پہلے لے آئے. ٹھیک ہے. اصل میں جملہ تھا ھذا القلم الجمیل لمن، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عرب نے عام طور پہ کیا ہے، استفہام یا کوشچن کا جو فریز ہوتا ہے اس کو پہلے استعمال کرتے ہیں. جیسے حل، لمن، من، ما، تو وہ پہلے لے آئے، یہ مبتدا ہو گیا. الذی اس میں موصولہ، اور اس میں موصولہ کا صلہ علی المکتبی. صلہ جو ہے وہ اس میں موصولہ سے جو تعلق رکھتا ہے، جو ڈیٹیل ہے اس کی، وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 4. البیت الکبیر الذی فی ذلک الشارع للوزیر، بڑا گھر وہ جو شارع فیصل روڈ روڈ وہ جو روڈ پر ہے، للوزیری وہ وزیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے. البیت الکبیر بڑا گھر، الذی وہ جو فی ذلک الشارع اس روڈ پر ہے، للوزیری وزیر کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں البیت الکبیر کیا ہو جائے گا؟ مبتدا. مبتدا، اور مبتدا اندر کیسا ہے؟ البیت الکبیر موصوف سے موصوف صفت، الذی اس میں موصوف، اس میں موصولہ، فی ذلک الشارع صلہ، صلہ، للوزیری خبر، متعلق بالخبر. خبر کیوں نہیں کہیں گے؟ کیونکہ وہ گھر کو ڈسکرائب نہیں کر رہی، کیونکہ حرف جر آ گیا ہے، حرف جر آ گیا ہے، اس لیے اس کو خبر نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی. حرف استفہام کیا ہمیشہ شروع میں آئے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. حرف استفہام ہمیشہ شروع میں نہیں آتا، آخر میں بھی آ سکتا ہے، بیچ میں بھی آ سکتا ہے. زیادہ کامن جو ہے وہ اس میں آتے ہیں. 2 کلمے بھی مبتدا ہو سکتا ہے، 2 کلمے بھی مبتدا ہو سکتا ہے کا معنی. نمبر 5 دیکھ لیں.
السرير الذي في غرفة یا فی غرفتی. آپ کی مرضی جیسے آپ پڑھنا چاہیں. السرير الذي في غرفتي خالد مکسور. ہاں آپ ریڈ کر رہی ہیں, آپ بتائیں کیا ہونا چاہیے. سینٹینس کے معنی کو ذہن میں رکھیں, سینٹینس کہنا کیا چاہ رہا ہے. السرير الذي في غرفتي خالد مکسور. مکسور. السریر بیڈ بیڈ جو کمرے میں ہے, جو کس کے سوری فی غرفتی خالدن جو خالد کے کمرے میں ہے, خالد کے کمرے میں ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے. مکسور وہ ٹوٹا ہوا ہے. السریر مبتدا, الذی اس میں موصولہ, فی غرفت خالد صلہ, اور مکسور خبر خبر ہو جائے گی. اب متعلق کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حرف جر یہاں پہ نہیں ہے. خالدن حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ فی آ رہا ہے, سوری مضاف یہ مضاف الیہ ہے, ٹھیک ہے. غرفتی کیوں حالت جر میں ہے؟ کیونکہ فی ہے, فی کے بعد ہے. فی غرفتی خالدن, خالد کا کمرہ مضاف مضاف الیہ, اور مکسور خبر ہو جائے گی. البیت الکبیر, جی اس کو ہم نے پورے کو مبتدا کہہ دیا ہے. مبتدا ٹیکنیکلی ایک ہی ہے, اصل میں یعنی اگر ہم غور سے دیکھیں جیسے نمبر 4 میں ہے البیت الکبیر, اس میں اصل میں مبتدا کون ہے؟ بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ گھر کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو ٹیکنیکلی تو مبتدا بیت ہی ہے, لیکن جملے میں ہم نے ساتھ اس کو رکھ دیا کیونکہ وہ صفت موصوف کے طور پہ آ رہا ہے. آپ کی مرضی, آپ البیتو کو مبتدا کہنا چاہیں بات وہی رہے گی. یہ ایک اعراب القرآن کا نام سنا ہے آپ نے؟ اعراب القرآن وہ کام ہے یا وہ کتاب ہے جس میں مؤلف نے قرآن کی جو آیات ہیں ان کا اعراب بیان کیا ہے. ہر ایک ایک ورڈ کو لے کے اس کا اعراب بیان کرتے ہیں. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با کیا ہے, اسم کیا ہے, الحمد کیا ہے. تو آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ اگر یعنی دو لوگوں کا ہم دیکھیں تو انہوں نے انالیسس تھوڑا الگ الگ کیا ہوتا ہے, کیونکہ ایک ہی بات کو سمجھنے کے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. البیتو کا مبتدا کہہ دیں یا البیت الکبیر کو آپ ٹیکنیکلی مبتدا کہہ دیں, بات ایک ہی ہے, مبتدا مرفوع ہوگا, دونوں مرفوع. ٹھیک ہے. خبر جو ہے وہ ہمیشہ تنوین کے ہی ساتھ آئے گی؟ نہیں, ہمیشہ نہیں ہے. عام طور پہ زیادہ تر ایسا ہے تنوین کے ساتھ, یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہے. خبر بغیر تنوین کے بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, خبر بغیر تنوین کے بھی آ سکتی ہے. ہمیشہ کا جو رول ہے وہ یہ رول نہیں ہے. ٹھیک ہے. فی غرفتی مضاف, غرفتی مضاف ہے, غرفتی مضاف ہے, فی مضاف نہیں کہلاتا. ٹھیک ہے, فی حرف ہے, مضاف جو ہے وہ اسم ہوتا ہے. خالدن ناٹ خالدی, کیونکہ خالدن نام ہے, عالم ہے, یہ مضاف نہیں ہے, مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے جی. صلہ متعلق بالخبر نہیں ہوتی, صلہ ہوتا ہے جو اس میں موصول آیا ہے اس کی جو ڈیٹیل ہے. الذی وہ جو کیا, ٹیچر وہ جو کیا, وہ جو کلاس میں ہے. تو یہ جو کلاس میں ہے یہ اس کا صلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن سینٹنس کا اصل مطلوب یہ نہیں تھا یہ بتانا کہ جو کلاس میں ہے. سینٹنس کا اصل مطلوب کیا تھا؟ ٹیچر وہ جو کلاس میں ہے پڑھا رہے ہیں. تو اصل جو مطلوب تھا وہ بتانا تھا کہ ٹیچر پڑھا رہے ہیں. صرف وضاحت کے لیے, ڈیٹیل کے لیے, تاکہ کنفیوژن نہ ہو, وہ جو کلاس میں ہے ایڈ کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں موصول اور صلہ کو عام طور پہ اگر سینٹینس سے نکال بھی دیں تو سینٹینس پھر بھی اپنی جگہ پہ قائم رہے گا. ٹھیک ہے. اس چیپٹر میں انہوں نے جو پوائنٹ ایک جو زیادہ ڈسکس کیا وہ ہے بیتن تريدن منعوت نعت, جس کو ہم نے موصوف صفت کے طور پہ کرایا. تو اس کے رول آپ کو یاد ہوگا انشاءاللہ کہ صفت جو ہے موصوف کو فالو کرتی ہے کن چیزوں میں؟ لازمی طور پہ اعرابی حالت میں اور جو وسعت کہتا ہے وسعت میں, اس کے معرفہ یا نکرہ ہونے میں. اس میں لازمی طور پہ فالو کرے گی اور اکثر طور پہ اس کے جنس اور اس کی عادت میں بھی فالو کرے گی, لیکن ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا, آگے اس کی ایکسیپشن آئے گی. ٹھیک ہے جی. اس چیپٹر کے جو نئے ورڈز تھے, المکتبۃ مانا لائبریری, الانا ابھی, اس وقت, ابھی, المروحۃ پنکھا, المستوصف کلینک, المدرسۃ الثانویہ سیکنڈری اسکول, الوزیر اردو ابھی, شہیر مشہور, حاد تیز. آپ کے باقی یہ جو سوال آ رہے ہیں یہ پلیز آپ مجھ سے کل کر لیجیے گا, ابھی آپ کے استاد باہر ویٹ کر رہے ہیں اگلے, تو میں ان کا ٹائم نہیں لینا چاہوں گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
پڑھا رہی